बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। प्यारे व्यूअर्स, मैं हूं मलिक फयाज अहमद वार्ड एडवोकेट हाई कोर्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्यारे व्यूअर्स, आज मेरा जो टॉपिक है वो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जो कौमी असम्बली ने पीडीएम जमातों ने मिलकर इसको कौमी असम्बली से पहले पास करवाया और उसके बाद जो है सेनेट से पास किया गया। सेनेट से पास करवाने के बाद सदर को अरसाल किया गया। सदर साहब ने उस पर इतराज़ात लगाने के बाद कौमी असम्बली में भेज दिया। कौमी असम्बली में पीडीएम जमातों ने, हुक्मरान जमातों ने दोबारा उस बिल को मंजूर करके, अक्सरियत से मंजूर करके उसको एक्ट बनाने की, उसको कानून का हिस्सा बनाने की कोशिश की गई है। तो आज उस एक्ट को चैलेंज किया गया है 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी। तो आज की जो कार्रवाई है, आज वो केस समाअत के लिए था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो उसकी जो कार्रवाई हुई है उसके मुतल्लिक मैं आप तमाम दोस्तों को आगाह करना चाहता हूँ। आप मेरा व्लॉग शुरू से लेकर एंड तक देखें ताकि आपको मुकम्मल बात समझ आ सके। इसमें जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म, सदर और दीगर जो फरीकैन हैं उनको नोटिस जारी फरमाया है, जिनमें राजा परवेज़ अशरफ साहब जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उनको भी जो है नोटिस जारी फरमाया गया है। तो आइए चल समाअत करते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत उज़्मा ने अटारनी जनरल को भी कानूनी मावनत के लिए, जबकि पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल को भी नोटिस जारी कर दिया और समाअत एंड हफ्ते तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 के खिलाफ दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस जो जज साहबान उसमें मौजूद है उनका नाम ये हैं: जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मजहर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शहद वहीद भी बेंच में शामिल हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील के दलाल जो उन्होंने बयान किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। दरख्वास्त गुजार राजा आमिर के वकील इम्तियाज़ सदीकी ने दलाल देते हुए कहा कि मौजूदा हालात में ये मुकदमा बहुत अहमियत का हामिल है। कासिम सूरी केस के बाद सियासी तफरीक में बहुत इजाफा हुआ। कौमी असम्बली की बहाली के बाद से सियासी बुरहान में इजाफा हुआ। वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाने पर आमादा नहीं। अदालत को इंतखाबात न करवाने पर आज खुद नोटिस लेना पड़ा। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात कराने का हुक्म दिया। 3 अप्रैल को अदालत ने दोबारा इंतखाबात कराने का हुक्म दिया। आइन पर अमल करने के अदालती हुक्म के बाद मसाइल ज़्यादा पैदा हो गए। अदालत जजेस पर ज़ाती तनकीद की गई। हुकूमती वज़रा और अरकान पार्लियामेंट इसके ज़िम्मेदार हैं। मुजवज़ा कानून साजी से अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत की गई। दोनों ऐवानों से मंजूरी के बाद बिल सदर को भिजवाया गया। सदर मुमलिकत ने एतराज़ात आयद करके बिल असम्बली को वापस भेजा। सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर सदर के एतराज़ात का जायज़ा नहीं लिया गया। मुश्तरका इजलास से मंजूरी के बाद 10 दिन में बिल कानून बन जाएगा। आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद बनाती है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाल में कहा कि बिल के तहत आज खुद नोटिस और बेंचेस बनाने का फैसला 3 रुकनी कमेटी करेगी। बुनियादी सवाल ये है कि ये बिल कानून बनने के लायक है। काबीना की जानिब से बिल की तौसीक करना गैर कानूनी है। बिल काबीना में पेश करना और मंजूरी दोनों इंतज़ामी अमूर हैं। बिल को असम्बली में पेश करना और मंजूरी लेना गैर आईनी है। बिल ज़ेर इल्तवा नहीं
بلکہ مجوزہ ایکٹ ہے۔ صدر منظوری دیں یا نہ دیں، ایکٹ 10 دن بعد ہی خود ہی قانون کا حصہ بن جائے گا۔ سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے منظور کردہ بل کو کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ چیف جسٹس کے بغیر سپریم کورٹ کا کوئی وجود نہیں۔ چیف جسٹس کی تعیناتی سے ہی سپریم کورٹ کی پیدائش اور تکمیل ہوتی ہے۔ یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ کوئی بھی قوم ہے یا کوئی بھی ریاست ہے تو اس کا ایک بندہ ہی بڑا ہوتا ہے، تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک ادارہ ہے، تو اس ادارے کا بڑا چیف جسٹس ہوتا ہے، اور چیف جسٹس کے پاس یہ تو جنرل سی بات ہے، یہ سب کو سمجھنی چاہیے۔ چیف جسٹس کے بغیر ججز موجود ہوں بھی تو عدالت مکمل نہیں ہوتی۔ چیف جسٹس کے اختیارات محدود کرنے سے عدلیہ کی آزادی اور دیگر ججز متاثر ہوں گے۔ امتیاز صدیقی نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ چیف جسٹس اور ججز اختیارات کم نہیں کیے جا سکتے۔ چیف جسٹس کا آفس کوئی اور جج ایک لمحے کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ چیف جسٹس کا دفتر 2 سینئر ججز کے ساتھ کیسے شیئر کیا جا سکتا ہے؟ عدلیہ کی آزادی پر سپریم کورٹ آف پاکستان کئی فیصلے دے چکی ہے۔ ریاست کے ہر ادارے کے اقدامات کا سپریم کورٹ جائزہ لے سکتی ہے۔ سپریم کورٹ قاسم سوری کیس میں قرار دے چکی ہے کہ پارلیمنٹ کے اقدامات کا بھی جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ ماضی میں عدالت قرار دے چکی ہے کہ بل پاس ہونے سے نہیں روکا جا سکتا، بل پاس ہو جائے تو عدالت اس کا جائزہ لے سکتی ہے۔ عدالتی نظائر موجود ہیں کہ صدر کی منظوری سے پہلے بھی مجوزہ ایکٹ کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ درخواست گزار کے وکیل امتیاز صدیقی نے مزید کہا کہ عدالت آئین کی محافظ اور انصاف کے لیے بااختیار ہے۔ پارلیمنٹ سمیت ادارے سپریم کورٹ کے احکامات ماننے کے پابند ہیں۔ آرٹیکل 191 کے تحت سپریم کورٹ کے رولز موجود ہیں جن میں پارلیمنٹ ترمیم نہیں کر سکتی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کے مطابق عدلیہ کی آزادی بنیادی حق ہے جس کو آئین کا مکمل تحفظ حاصل ہے۔ آپ کے مطابق پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو کی طرح عدلیہ کو بھی آئینی تحفظ حاصل ہے۔ امتیاز صدیقی نے کہا کہ صدر ریاست پاکستان کی وحدانیت کی علامت ہے۔ صدر کا عہدہ صرف رسمی نوعیت کا نہیں ہے، صدر وہ طاقت ہے جو تمام اکائیوں کو جوڑے رکھتا ہے۔ صدر نے بل کا دوبارہ جائزہ لینے کی ہدایت کی۔ اسمبلی کی منظوری کے بعد بل میں ترمیم نہیں ہو سکتی۔ بل کی منظوری کے بعد قانون سازی کا عمل مکمل تصور ہوتا ہے۔ عدالت کا موجودہ کیس میں حکم زیر التوا قانون سازی میں مداخلت نہیں ہوگا۔ پارلیمنٹ اپنا کام مکمل کر کے بل صدر کو بھجوا چکی، اس لیے عدالت کی مداخلت تصور نہیں ہوئی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ اہم مقدمہ ہے جس میں عدلیہ کی آزادی کا نقطہ اٹھایا گیا۔ پارلیمنٹ کا بے حد احترام کرتے ہیں پارلیمنٹ کا بے حد چیف صاحب نے فرمایا کہ ہم پارلیمنٹ کا بے حد احترام کرتے ہیں، اور پارلیمنٹ کے دیکھیں انہوں نے چیف جسٹس کے اختیارات کو کم کرنے کی کوشش کی، کم کیا گیا۔ عدالت مجوزہ ایکٹ کا جائزہ لینا چاہتی ہے، کوشش کریں گے کہ آئندہ سماعت جلد سے جلد مقرر کی جائے۔ ساتھی ججز کی دستیابی سے ہی آئندہ سماعت مقرر کی جائے گی۔ وکیل امتیاز صدیقی نے کہا کہ بل میں اپیل کا حق دیا جا رہا ہے۔ کوئی مقدمہ 10 رکنی بینچ سنے تو اپیل کیسے دائر ہو سکتی ہے؟ کیا سینئر ججز کے فیصلے کے خلاف جونیئر جج اپیل سن سکتے ہیں؟ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جواب دیا کہ عدالت کے تمام ججز برابر ہوتے ہیں۔
وکیل امتیاز صدیقی نے کہا کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کیس میں ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں تھا۔ سینئر ترین ججز ریفرنس پر سماعت کر رہے تھے۔ سپریم کورٹ نے ریفرنس سے پہلے کارروائی غیر عینی قرار دی۔ موجودہ کیس میں بل کی منظوری سے پہلے سے مراحل کا بھی جائزہ لیا جانا چاہیے۔ وکیل امتیاز صدیقی نے استدعا کی کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل غیر عینی قرار دیا جائے۔ عدالت فیصلے تک مجوزہ ایکٹ کو قانون بننے سے روکے۔ عدالت نے حسبہ بل ڈپٹی اسپیکر رولنگ کیس میں پارلیمنٹ کی کارروائی کا جائزہ لیا تھا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ حسبہ بل ریفرنس کی صورت میں آیا تھا جس میں گورنر کو بل پر دستخط سے روکا گیا تھا۔ وکیل امتیاز صدیقی نے استدعا کی کہ وزارت قانون کو فیصلے تک مجوزہ ایکٹ بطور قانون نوٹیفائی کرنے سے روکا جائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جائزہ لینا ہے کہ اس معاملے میں آئینی خلاف ورزی تو نہیں ہوئی۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں میں فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے صدر وزیر اعظم کو بذریعہ پرنسپل سیکرٹریز نوٹس جاری کر دیے، جبکہ وزارت قانون اور فیڈریشن کو بھی نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت عظمیٰ نے اٹارنی جنرل کو بھی قانونی معاونت کے لیے، جبکہ پاکستان بار کونسل سپریم کورٹ بار کونسل کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے۔ سماعت آئندہ ہفتے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ حکومت مخالف عدلیہ کے حق میں نعرے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر سماعت کے موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے حامی وکلاء و دیگر عدالت عظمیٰ کے باہر جمع ہو گئے۔ اس موقع پر وکلاء کی جانب سے حکومت مخالف اور عدلیہ کے حق میں نعرے بلند کیے گئے۔ پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی بھی وکلاء کے ساتھ موجود تھے۔ اظہر صدیق کے گھر حملے کی مذمت کرتے ہیں فیصل جاوید چودھری نے کہا۔ فیصل چودھری بھی اس میں موجود تھے۔ انہوں نے اظہر صدیق کے گھر پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ پی ٹی آئی رہنما وکیل فیصل چودھری نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اظہر صدیق کے گھر پر ہونے والے حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ کر کے سمجھا جا رہا ہے کہ وکلاء ڈر جائیں گے تو یہ خواب ہے۔ پی ڈی ایم کی حکومت ایک بار پھر عدلیہ پر حملوں آور ہوئی ہے۔ فیصل چودھری نے کہا کہ کوئی شخص عدلیہ کو یہ نہیں سکھا سکتا کہ کون سا بینچ بنانا ہے۔ بینچ بنانا عدلیہ کی اپنی مرضی ہے۔ چاہتے ہیں کہ تمام تر معاملہ قانونی طور پر حل ہو۔ انہوں نے کہا کہ وکلاء کسی جماعت کے اعلی کار نہیں ہوتے، وکلاء ریاست کے عہدے دار ہیں۔ جو جج آئین کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ ہمارا ہیرو ہے۔ پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودھری نے یہ بھی کہا کہ وکلاء اور عدلیہ کے ججز آئین کے ساتھ ہیں۔ ہڑتال ناکام بنانے پر وکلاء کے شکر گزار ہیں۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، اور کل تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ آپ تمام دوستوں کا حامی ناصر ہو۔ مزید کل ایک بہت ہی اہم کیس کے حوالے سے جو ہے سماعت ہو رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ بات ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کل۔ تو اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔